السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ آج ہم تفسیر موضوعی کا درس لیں گے کہ جو ہم نے سابقہ درس میں شروع کیا تھا، رسول رحمت کے نام سے موضوع شروع کیا تھا، اور اس موضوع سے متعلقہ آیات ہم نے لی تھیں، اور آیات لینے کے بعد بلکہ کچھ احادیث بھی لی تھیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام رحمت کا بیان، اور اس کے بعد امت پر آپ کی شفقت و مہربانی کا بیان، یہ دونوں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد آج ہمارا تیسرا موضوع ہے کہ شرعی احکام میں آپ کی رحمت کے انداز، کہ رسول کریم علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا صرف کوئی ایک چیز میں یا ایک ہی صرف خاص وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا رحمت للعالمین ہونے کا انداز ہر لحاظ سے ہے۔ تو چنانچہ آپ کی رحمت و شفقت امت پر شرعی احکام کے حوالے سے کیا ہے، اس کی بھی ہمیں واضح دلیلیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم سے کوئی مشکل تنگی نہیں چاہتا۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے فرمان، اللہ کی طرف سے جو بھی بندے کو ملی ہوئی تعلیمات ہیں، وہ سبھی کی سبھی آسانی پر مبنی ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ نے اس آیت میں وضو کے، غسل کے اور تیمم کے احکامات بیان کیے، تو اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے یہ حکم دے کر تم کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم پر کوئی مشکل نہیں چاہتا، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے دین اسلام کا دار و مدار ہی آسانی پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، جیسا کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ نے مجھے آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہے عام رول اور قاعدے کلیے اللہ کے دین اسلام کی آسانی کے۔ اور بھی کئی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس طرح کی آیتیں کہ جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا دین آسانیوں کا دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس کو مشکل سمجھنے والا حقیقت میں اللہ پر بہتان لگاتا ہے۔ دین اسلام کو مشکل یا تشدد کا دین کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے، اور ایسا کہنے کرنے والوں کو اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ جس دین کو اللہ خود کہتا ہے کہ آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو آسانی کا دین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ میں تم سے آسانی کرنا چاہتا ہوں، مشکل نہیں کرنا چاہتا، تو اور پھر کوئی انسان اللہ کے ان حکموں کے برخلاف اس کے الٹ جو ہے وہ کہے کہ نہیں دین مشکل ہے، اس کا معنی کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ غلط فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی باتوں کو سمجھنا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کفر کے الفاظ کہتے ہیں، کہ دین کو مشکل کہہ کر اور دین کو متشدد کہہ کر، اس طرح کے الفاظ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شرعی احکامات کے آسانی کے کیا کیا انداز ہیں۔ احمد لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، صحیح بخاری کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
لیکن چونکہ ہر آدمی کے لیے نماز کے وقت مسواک پاس ہونا، مسواک مہیا کرنا مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کی آسانی کے پیش نظر اس کا حکم نہیں دیا، ورنہ آپ حکم دیتے کہ مسواک کر کے نماز پڑھو۔ جس طرح کوئی چیز فرض ہوتی ہے اس کو فرض واجب کے انداز سے اس کا حکم دے دیتے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، ترغیب دلائی ہے۔ اور اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے ساتھ ہم اس کا شرعی حکم بھی لیتے چلے جائیں کہ آپ کا فرمان کیا ہے کہ میں اگر اپنی امت پر مجھے مشقت کا احساس نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، جو حدیث سے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسواک جو ہے نماز سے پہلے کرنا سنت ہے۔ نماز سے پہلے یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جو لوگ نہ کہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ اگر کوئی کرتا بھی ہے اس کو بڑی غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسواک کرنے کا ٹائم ہے۔ تو ایسے جاہلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ مزید آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس ان منکم منفرین۔ اصل واقعہ معاذ بن جبل کی حدیث کا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھیت سے واپس آ رہا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، مغربی عشاء کی نماز تھی، تو اس نے کہا کہ چل تو جاتے جاتے نماز پڑھ لوں۔ تو مسجد میں داخل ہوا اور معاذ بن جبل نماز پڑھا رہے تھے۔ تو معاذ بن جبل نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ پڑھی نماز میں، اور سورہ بقرہ ہم جانتے ہیں کہ 2.5 پارے کی صورت۔ تو وہ آدمی بیچارہ جو کھیت سے تھکا ہوا آیا تھا اس کے لیے تو بہت مشکل تھی، تو اس نے کیا کیا کہ الگ ہو کے اپنی نماز مکمل کی اور چل دیا۔ تو اس پر لوگوں نے باتیں کی کہ اس نے غلط کیا ہے، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام تک معاملہ پہنچا۔ تو آپ تب جب بات پہنچی، آپ کو پتہ چلا کہ واقعہ یہ ہے، تو آپ نے بجائے اس آدمی کو ڈانٹنے کے بلکہ معاذ بن جبل کو ڈانٹا کہ تم، اور یہ فرمائے یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں۔ فأیکم اما الناس فلیوجز، تم میں سے جو بھی امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکی رکھے۔ فإن من ورائہ الکبیر والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ اس کے پیچھے جو کھڑے لوگ ہیں کوئی بڑی عمر کا ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، اور کوئی حاجت ضرورت مند بھی ہوگا جس کو جلدی نکلنا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ نے امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے نماز کو ہلکا کرنے کا حکم دیا، لیکن ہلکا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق، بلکہ ہلکا ہونے کا جو معیار ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نماز کو کس قدر ہلکا کرتے تھے۔ اس طرح سے مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن کیا ہوتا ہے فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّدُ فِي صَلَاتِي، کہ نماز کے دوران میں سنتا ہوں کسی بچے کے رونے کی آواز تو نماز کو لمبا کرنے کے بجائے ہلکا کر لیتا ہوں۔ کس لیے؟ مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ، کہ جو اس کی ماں کا اس کے رونے پر پریشان ہونا، بچے کے رونے پر ماں کا جو پریشانی ہے، اس وجہ سے میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ یعنی فرض کریں بھری مسجد میں سینکڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، صرف ایک بچہ روتا ہے اور اس بچے کا رونے کی وجہ سے ماں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اور ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک عورت کی پریشانی کے پیش نظر نماز کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو جو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صرف ایک عورت کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس میں رسول کریم علیہ السلام کی رحمت کا بیان بھی واضح طور پر ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بیان بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کیا حق دیا ہے کہ ایک عورت کی پریشانی بھری مسجد سینکڑوں لوگوں کے اس کی پریشانی کی وجہ سے ان سبھی کی نماز کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کافروں، منافقوں اور انسانیت کے دشمنوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا اور اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے۔ ایسے بدبختوں کو اس طرح کی حدیثیں پڑھنے کی، سننے کی ضرورت ہے
کہ ایک عورت کی صرف پریشانی معمولی بچے کے رونے کی وجہ سے اس کو جو معمولی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے رسول رحمت سینکڑوں لوگوں کو نماز پڑھانے والے نماز کو ہلکا کر رہے ہیں۔ یہی اسلام کے ہاں عورت کا مقام۔ اسی طرح آپ کی رحمتوں کے اور شفقتوں کے انداز کہ آپ نے دعا کی۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں حدیث روایت کرتے ہوئے کہ آپ کی دعا کیا ہے؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ۔ اے اللہ، اگر کسی شخص کو میری امت کی حکمرانی کا موقع ملتا ہے اور وہ لوگوں پر سختی سے پیش آتا ہے، سختی سے کام لیتا ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ایسے حکمران کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کر، جس طرح وہ لوگوں پر سختی کر رہا ہے تو اس پر سختی کر، اس پر اپنی مار مار۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَافِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ۔ اور جو شخص میری امت کے حکمرانی کے معاملات کرتا ہے، چلاتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ آپ کی یہ دعا ہی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ان کے مہربانیاں ہیں، کیا شفقتیں ہیں امت کے ساتھ۔ اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کی کوشش، جو حقیقت میں سب سے بڑی رحمت کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین پر، ہدایت پر لانا چلانا۔ آپ کسی شخص کو زندگی بھر اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وافر مقدار میں اس کو مہیا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ احسان ہے، نیکی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا اور اس کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، تو حقیقت میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، آپ کے اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو ہدایت کے راستے پر لگا دینا، چلا دینا۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے آپ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں آیتیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے آپ کو گھل کے مار بیٹھو اس بات پر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور آپ حدیث میں بھی اس میں کہ ایک حدیث میں آپ کا فرمان جو آپ کے سامنے ہے کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور اس آگ کے جلنے کی وجہ سے جو عام طور پر پتنگیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور وہ گرتی ہیں اس میں اور جلتی ہیں، تو آپ مانتے کہ میرا تمہارے ساتھ یہی حال ہے کہ تم لوگ آگ میں گرتے ہو ان پتنگوں کی طرح، اور میں تم کو تمہاری کمر سے پکڑ کر تم کو پیچھے کھینچتا ہوں، آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور واقعی یہ آپ کی ایک عملی مثال تھی کہ جو آپ کی لوگوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی پر آپ کی جو حرص اور کوشش کی تھی کہ جیسے کہ لوگ واقعی جہنم میں گر رہے ہوں اور آپ ان کی کمروں سے پکڑ کر ان کو پیچھے کھینچ کر بچا رہے ہوں۔ اور واقعی دن رات آپ کی دعوت، لوگوں کے گھروں میں جا کر آپ کی دعوت، ان کے بازاروں میں جا کر دعوت، اور ہر طریقے سے اس کا معنی کیا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ آپ طائف میں جاتے ہیں اور طائف کے لوگ آپ سے جو بدسلوکی کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں آپ کے اوپر، حتیٰ کہ آپ لہولہان ہو جاتے ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم کرتے ہو تو ان کافروں کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کے پیس دیں، ان کو رگڑ دیں۔ آپ ماتے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بچا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، شاید ان کی نسلوں سے ہی کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اللہ کا نام لینے والے ہوں۔ کیا آپ کی شفقت مہربانی ہے دشمنوں کے ساتھ بھی، اور ہدایت کی کیا آپ کی کوشش ہے؟ آپ بھیجتے ہیں ثقیف کے ایک آدمی کو اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، آ کے کہتا ہے
کہ وہ ثقیف کا جو سردار تھا یا آدمی تھا کہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ تو بڑے بدبخت قوم ہیں، وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ابھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور ثقیف کے لیے کوئی بد دعا کریں گے، اور ابھی ثقیف جو ہے ان پر کوئی ہلاکت عذاب نازل ہوگا۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ اور اس طرح دوس کا واقعہ ہے، آپ نے ان کے لیے اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، کہ اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے دے اور ان کو میرے پاس لے آئے۔ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، ان کو آپ کی طرف آنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آتے ہیں کہ اپنی ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے کہ ماں جو ہے وہ کفر پر ڈٹی ہوئی ہے، ایمان نہیں لا رہی، دعا کرو۔ احمد اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ایک ایک آدمی کے لیے دعا۔ اور اس طرح انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نوجوان آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو جاتا اور نوجوان تو آپ اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ کی سب اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں کہ جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ آپ اگر صلی اللہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا کوشش تمنا تھی لوگوں کو ہدایت پر لانے کی، اور یہ کوئی شک نہیں کہ آپ کی سب سے بڑی شفقت یہ ہے۔ اسی طرح کمزوروں کے ساتھ آپ کی رحمت کے انداز، کمزور کو عورت ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی انسان کوئی بھی ہو، آپ کمزوروں کا سہارا تھے۔ تو ایک سیاہ فام لونڈی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ عام سی عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دینا، تو خود ہی صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، پوچھا کہ وہ عورت کہاں پر ہے، بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی تھی اور اس کا جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے، مجھے اس کی قبر کی طرف لے جاؤ۔ کس لیے؟ صحابہ کو بتانے کے لیے کہ جس کو تم نے کمزور سمجھا ہے وہ میرے ہاں کمزور نہیں ہے، جس کو تم نے شاید گھٹیا جانا ہو یا اس کو اہمیت نہ دی ہو، ہم میرے ہاں اس کی یہ اہمیت ہے کہ نہ کہ صرف اس کی باڈی پر، اس کی لاش پر جنازہ پڑھنا، بلکہ اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھنا۔ تو آپ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، اور آپ ایک سنت بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس جاتے، کمزور مسلمانوں کے پاس آتے، ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے پڑھتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں سب سے پیچھے رہتے۔ پیچھے رہنے کا وجہ کیا ہے؟ تاکہ کوئی کمزور ہو، کسی کو ضرورت ہو، اس کی مدد کی جائے، کوئی پیچھے رہ جائے اس کو سہارا میں دیا جائے۔ تو آپ اس لیے قافلے کے سب سے پیچھے رہتے تاکہ پیچھے رہ جانے والوں کا سہارا بنے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ آپ میں ابغونی فی الضعفاء، کہ مجھے ہمیشہ کمزور لوگوں میں ڈھونڈو، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا رہنا سہنا کمزوروں کے ساتھ ہے۔ تو فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، پھر آپ لوگوں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ کمزوروں کو کہیں گھٹیا نہ جانو، کمزوروں کو کہیں حقیر نہ جانو، بلکہ تمہاری اگر کوئی مدد ہوتی ہے تو بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو روزی بھی دیتا ہے تو بھی کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آیا اس حال میں ہوں کہ ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر، کہ ماں باپ رو رہے تھے میرے اس آنے پر، میرے جدا ہونے پر۔ تو آپ فرماتے ہیں فرجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، ہاں تو اسلام قبول کر لے، بیعت کر لے، لیکن اسلام قبول کر کے اپنے ماں باپ کے تب واپس جا، اور جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے اس طرح جا کے ان کو ہنسا۔ ہاں یہ ہے ان کمزور ماں باپ کا احساس۔ اور آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ماں باپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں،
جس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ ممکن ہے اس کے ماں باپ، اس صحابی کے ماں باپ کافر ہوں، کیونکہ یہ بھی ابھی اسلام لا رہا ہے، تو ماں باپ بھی کافر ہونا کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف یہ جانا کہ ماں باپ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیٹے کے جدا ہونے پر ان کو غم ہوا ہے، تو آپ کہتے کہ نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، واپس لوٹو، اور جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے جا کے ان کو ہنساؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ انی احرج علیکم حق الضعیفین، کہ میں تم پر دو کمزور لوگوں کی حق تلفی کا، اس کے گناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ دو کمزور لوگ، ان کی جو حق تلفی کر رہے ہو تم، اس کے گناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ دو کمزور کون سے ہیں؟ ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ مانتے کہ جس نے دو لڑکیوں کی، دو بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت کے دن آپ مانتے کہ میں اور دونوں آدمی اس طرح سے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہیں۔ تو جس میں اس بات کی تنبیہ ہے، تربیت ہے کہ بچیاں جو کہ کمزور ہوتی ہیں، جن کو معاشروں میں اور جاہلی معاشروں میں ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، آپ انہی بچیوں کی عزت افزائی کرتے فرماتے ہیں کہ جس نے دو بچیوں کی تربیت کی حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں، تو میں اور وہ قیامت کے دن دونوں اس طرح سے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ مومن وہ نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جائے، بھوکا لیٹا ہو، بھوکا بیٹھا ہو، تو آپ مانتے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی لیس المؤمن، مومن ہونے کی نفی کرنا کس بات کی دلیل ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ خود تو پیٹ بھر لیا اور جو پڑوسی بھوکا بیٹھا اس کا احساس نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدوری کرنے والے، اجرت کرنے والے کی اس کو اجرت دو، اس کی مزدوری دے دو، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، یعنی اس میں تو تاخیر نہ کرو۔ علی بن طالب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم او ما ملکت ایمانکم، دوسری بات کے اندر کہ آپ فرماتے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں ان کا یعنی کہ خیال رکھو۔ آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت بھی انہی کمزوروں کے حوالے سے، ان کا حق دینے اور ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ اور پھر آپ کی شفقتیں، رحمتیں کسی خاص انسان کی حد تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی، نہ کہ صرف دوستوں کے ساتھ، نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ کافروں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کسی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت مقتول پائی، تو آپ نے بچوں اور عورتوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی جنگ میں عورت قتل ہوئی کسی وجہ سے، کسی کے سامنے آئی ہوگی، اس نے تلوار مار کے قتل کر دیا اس کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی جنگ کے اندر کسی بچے عورت کو قتل نہ کرے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ جو جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کو حق بھی نہیں کہ پھر ان کو قتل کیا جائے۔ اور اس حدیث میں ہمیں ایک نہیں بلکہ کئی فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد لوگوں کو قتل و قتال کرنا نہیں ہے، لوگوں کی جانیں ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، دین کا غلبے کا کام کرنا ہے۔ اور اسی لیے جو شخص اس دین کے غلبے کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا اور بننے کے قابل نہیں ہے، اسلام ایسے شخص پر تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ عورت کمزور ہے عموماً اور لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور صرف عورت ہی نہیں بلکہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ راہب درویش جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی، کمزوروں کو بھی ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ
یہ لوگ اسلام کے لیے کوئی آڑے نہیں ہیں، اسلام کی دعوت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ جہاد ان کے خلاف ہے جو دین حق کے غلبے میں، دین حق کے پھیلنے میں رکاوٹ ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی عزت تکریم دی ہے، اس کو حق دیا ہے، اس کی جان کی حفاظت تحفظ کیا ہے، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ تو بھائیو، جو دین اپنے دشمنوں کی عورتوں کا حفاظت کر رہا ہے اور اپنے دشمنوں کی عورتوں کو تحفظ دے رہا ہے، ان کی عزت افزائی کر رہا ہے، اس دین کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ دین جو ہے اس نے عورت کو حق نہیں دیا؟ کیا بدماشی ہے، کیا بدکاری، کیا بے حیائی کی حالت ہے، کیفیت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسا معاہدۃ بغیر حلها حرم اللہ علیہ الجنۃ ان یشم ریحها۔ بات ہو رہی دشمنوں کی، کافروں کی، ان کے ساتھ بھی آپ کی کیا رحمتیں شفقتیں ہیں۔ آپ فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا، ایسے کافر کو قتل کیا جس کافر کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، کوئی ایگریمنٹ تھا، اس کو کسی نے اٹھ کر قتل کر دیا، تو فرماتے حرم اللہ علیہ الجنۃ ان یشم ریحها، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ کس وجہ سے؟ اس نے کسی مسلمان کو نہیں، کافر کو قتل کیا ہے۔ لیکن کافر کون سا ہے؟ کہ جو اسلام کے خلاف آڑے نہیں ہے، اسلام کی دعوت میں رکاوٹ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ایک کو امن پسند قسم کا ایک معاہدہ کیا ہوا کافر ہے۔ تو اس کو بھی اگر قتل کر دیا تو اس کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے کہ اس کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ کی کیا رحمتیں شفقتیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ طائف کے لوگوں سے آپ کی بدسلوکی کا جو ہم نے ابھی حدیث ذکر کی تھی، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اولاد و نسلوں میں سے ہی کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ اور ایک بدو کا واقعہ اکثر و بیشتر ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، تو آپ نے صحابہ کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود بھی آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ تو ایک بدو دیہاتی آتا ہے، اس علاقے کا، کافر تھا، مشرک تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، موقع ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کا۔ آیا اور اس نے آ کے آپ کی تلوار اٹھائی، تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بدو تلوار سونتے کھڑا ہے۔ تو اور بدو کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا لفظ سن کر بدو پر ایسے دہشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ تلوار اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کافر تھا، مشرک تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ تو کہنے لگا کہ آپ ہی ہے، میرے حال پر رحم کر دو۔ تو صحابہ آتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا بدو، ایک طرف پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا واقعہ سنا کہ اس کا معاملہ یہ ہے۔ ثمامہ ابن وصال، صحیح بخاری مسلم کا واقعہ، کہ نجد کے سرداروں میں اس کا سردار تھا، اس نے کچھ مسلمانوں کے نقصانات کیے تھے، ظلم زیادتیاں کی تھیں، تو کہیں صحابہ کے ہتھے چڑھ گیا، تو صحابہ لے کر اس کو آپ کے بعد مسجد نبوی میں لے آئے۔ تو آپ نے یعنی کہ اس کو باندھنے کا حکم دیا، کیونکہ مجرم تھا، صحابہ کو قتل کیا ہوا تھا، مسلمانوں کا نقصان پہنچایا ہوا تھا۔ تو آپ نے مسجد میں اس کو باندھنے کا حکم دیا، لیکن باندھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن دی، دوسرے دن دی، تیسرے دن دی، ہر روز دعوت دے رہے ہیں۔ تو تیسرے دن جب آپ نے دعوت دی اور وہ ابھی تک اپنے کفر پر باقی رہا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے کھول دیا، وہ باہر جاتا ہے، مسجد نبوی سے باہر جا کے غسل کر کے آتا ہے اور آ کے کلمہ پڑھتا ہے خود بخود ہی، اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اب سے پہلے تم سے زیادہ کو میرے ہاں کوئی بدترین شخص نہیں تھا کہ جس سے میں نفرت کروں۔ اس سے پہلے تمہارے دین سے میرے ہاں کوئی بدترین دین نہیں تھا، اس طرح سے تیرے شہر سے کوئی بدتر شہر نہیں تھا،
لیکن اب جو ہے آپ سے بڑھ کر میرے ہاں کوئی میرے دل میں عزیز نہیں ہے، اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین عزیز نہیں ہے، اور اس شہر سے بڑھ کر مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر عزیز نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کے جو کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اور پھر آپ کی یہ رحمت حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی، نہ کہ صرف انسانوں کے ساتھ۔ آج جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں، انسانوں کے حقوق کی تنظیمیں اور حقوق کی تنظیمیں وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے، اور دعوے کرتے ہیں انسانوں کے حق دلانے کے اور ان کے حق بچانے کے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے اسلام آج سے 1450 سال پہلے انسانوں کے بھی ثابت کر گیا ہے اور جانوروں کے بھی ثابت کر گیا ہے، وہ بھی دکھا گیا ہے۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے حتیٰ کہ جانوروں کو کیا حقوق دیے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ کہ صرف انسانوں کے لیے تھی بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھی۔ تو چنانچہ سہل بن الحنظلیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک سے کمزور ہو چکا تھا، تو آپ فرمایا کہ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحا وکلوها صالحا۔ آپ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ان جانوروں کے بارے میں جو بے زبان ہیں، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو ان پر سواری بھی کرنی ہو تو تندرست حالت میں کرو، یعنی تندرست ہو تو تب کرو، اور اگر کھانا بھی گوشت بھی ذبح کرنا ہو تب بھی اس کو تندرست حالت میں کرو۔ یعنی جس میں کس بات کا بیان ہے کہ جانور اگر رکھا ہے تو اس کو چارے کا، کھانے پینے کا اس کو حق دو، اس کی دیکھ بھال کرو، اور اس سے اگر کام لینا ہے تو تبھی لو جب وہ اس قابل ہو۔ اور اسی طرح شداد بن اوس کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، یعنی ہر چیز میں احسان، نیکی کا پہلو اختیار کرنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو چنانچہ اگر تم قتل کرتے ہو کسی کو، کسی سزا دیتے ہوئے، تو تب بھی قتل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم کو چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو، اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو آرام دو، اس کو تکلیف نہ دو۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالشَّاةُ إِن رَحِمْتَهَا يَرْحَمْكَ اللَّهُ، کہ بکری کے بھی اگر تم اس پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ بکری پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور آخری حدیث اس موضوع کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، جنگ سے واپسی آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو صحابہ کے ساتھ تھے، تو آپ ایک جگہ پر رکے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ کہ جو بڑا ہی پریشان حالت میں اڑ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا من فجع هذه بولدها، کہ کس نے اس پرندے کو پریشان کیا ہے اس کے بچوں کی وجہ سے، ردوا ولدها الیہا، اس کا جو بچہ ہے اس کی طرف لوٹا دو۔ عام طور پر بعض لوگ جس طرح ہوتا ہے کہ پرندوں کے بچوں کو دیکھنا شوق رکھتے ہیں، اس طرح کی چیز کرتے ہیں، تو کسی صحابی نے یہ کام کر لیا کہ اس پرندے کے بچے اٹھا لیے دیکھنے کے لیے، اس طرح بھی تو اب پرندہ پریشان ہوتا ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے اس پرندے کو پریشان کیا اپنے بچوں کے بارے میں، ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے کو اس کی طرف پلٹا دو، لوٹا دو۔ یعنی آپ نے اس پرندے کی پریشانی بھی برداشت نہ کی، وہ بھی آپ کو گوارا نہ ہو سکی کہ پرندہ پریشان ہو، اور پھر بھی کائنات کے اس دنیا میں رہنے والے بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تہمتیں لگاتے ہیں، کیا کیا آپ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کی بکواس ہوتی ہے کہ جو نبی کسی پرندے کی پریشانی کو بھی دیکھنا گوارا نہ کر سکا۔ تو یہ ہے وہ رسول رحمت کہ جس کا ہم نے ایک جھلک پیش کی ہے، ورنہ آپ کی سیرت اور آپ کی حقیقتیں اور آپ کی
جو ان کے صفات ہیں وہ اس سے کہیں اونچی اور بالاتر اور اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ضرورت ہے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کے ان پہلوؤں کو جاننے کی، سمجھنے کی، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ کیا شفقتیں، مہربانیاں ہیں۔ ہم جن کی سنت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، جن کے دین سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کیا شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، اور کس کس انداز سے آپ کی اس امت کے یہ خیر خواہی کے انداز ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔